لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ وإن اللہ غفور الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو میں ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور میں بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اسی عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی، توبہ کے عنوان سے، کہ توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے۔ اور توبہ کا جیسا ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کیا کہ توبہ راہ کا بدلنا ہے۔ یہ انسان کے نفس میں ایک طرح کا باطنی انقلاب ہے۔ یہ انقلاب کب ہوتا ہے کہ جب پست قوتیں جو انسان میں ہیں، انسان کے نفس میں دو طرح کی قوتوں کی میں نے درجہ بندی کی تھی کہ جو پست قوتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، اگر اعلیٰ قوتوں پر، اس کے ملکوتی قوتوں پر ضرب لگاتی ہیں تو یہ کبھی کبھی رد عمل ظاہر کرتی ہیں، اور یہ جو رد عمل ظاہر کرتی ہیں نتیجہ ہے کہ اس کے نفس میں ایک طرح کا انقلاب ہوتا ہے اور انسان اپنی راہ بدل لیتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنی اس لغزش کی، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ یہ توفیقات کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ وہ منحصر ہے اس بات پر کہ جو انسان ہے اس انسان کا ضمیر کیسا ہے، اس انسان کا ایمان کیسا ہے، کیا وہ خدا پرست ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، اس میں ایمان کی رمق بھی نہیں ہے۔ تو اس پر منحصر کرتا ہے کہ اس کی جو سطح ہے جس پر ضرب لگے گی وہ سطح کیسی ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اور خدا پرست بھی نہیں ہے، اس کا ضمیر بھی بالکل مردہ ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کی جو اعلیٰ قوتیں ہیں، جو ملکوتی قوتیں ہیں، اس کے نفس میں اس کی شیطانی قوتوں نے اس طرح جکڑ کر کے زنجیروں سے محبوس کر دیا ہے، اس کو قید کر دیا ہے کہ اب کسی طرح کا بھی وہ رد عمل ظاہر کرنے کے پوزیشن میں، حالت میں نہیں ہے۔ ایسا انسان کوئی بھی ظلم کر لے لیکن وہ کبھی بھی اس میں رد عمل نہیں ہوگا، اور ایسے انسان کو کبھی بھی اللہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اس کے گویا کہ اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن وہی انسان اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ضمیر تو زندہ ہے لیکن وہ خدا پرست ہے یا خدا پرست نہیں ہے۔ اگر وہ خدا پرست نہیں ہے اور ضمیر زندہ ہے اس کا، تو یہ جو پست قوتیں ہیں، یہ جو اس کا گناہ ہے، وہ اعلیٰ قدر قوتوں پر، اعلیٰ قوتیں تو سب میں ہیں، چونکہ یہ نفس سے متعلق ہیں، تو وہ اعلیٰ قوتوں پر ضرب لگاتی ہیں، اور ضرب لگانے کے نتیجے میں اس کے اندر انقلاب تو پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ضمیر میں، اس کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا، لیکن وہ بجائے توبہ کرنے کے خدا پرست چونکہ ہے نہیں، خدا کی طرف لوٹ کر آتا نہیں ہے، تو اس کا یہ انقلاب، یہ جو باطنی انقلاب ہے اس کے ضمیر کی وجہ سے، وہ خدا کی طرف واپس آنے نہیں دیتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو یہ رد عمل پیدا کرتا ہے، اس رد عمل کے نتیجے میں یہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ اس کو مثال کے طور پر ہم آپ کو بیان کریں، ایک بڑا مشہور فوٹوگرافر جس نے 1994 میں 33 سال کی عمر میں 1960 میں پیدا ہوا، کیلوین کارٹر اس کا نام تھا، سوڈان میں قحط پڑا تھا۔ اس نے ایک بچے کی فوٹو لی، ایک چھوٹی لڑکی کی فوٹو لی، اس کے پیچھے ایک گدھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس وقت تک انتظار کیا کہ گدھ اور قریب آ جائے تاکہ اس کو اچھی سے اچھی، یہ فوٹو جرنلسٹ تھا، اچھی سے اچھی فوٹو کا اس کو زاویہ مل سکے۔ اس بچے کی اس نے فوٹو کھینچا اور اس کے بعد یہ لوٹ کر کے آ گیا۔ اس کے بعد اس نے اس ولچر کو، گدھ کو بھگا بھی دیا تھا۔ ماں باپ کہاں تھے بچی کے؟ ماں باپ چونکہ قحط پڑا ہوا تھا تو جہازوں سے یہ کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے وہ لائن میں لگے ہوئے تھے، نتیجہ کہ بچی اکیلی ہو گئی تھی، اور یہ گدھ انتظار میں تھا کہ یہ بھوک سے تڑپ کے مر جائے کہ ہم اس کو اپنی غذا بنا لیں۔ یہ فوٹو جرنلسٹ اس نے
اس کی فوٹو لیا اور اس کی فوٹو ایسی کامیاب ہوئی کہ اس پر اس کو پولیٹزر ایوارڈ ملا۔ اس میں کسی جرنلسٹ نے پوچھ دیا، اس کے بعد میں بہت رد عمل اس کا یہ ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ وہ بچی زندہ تھی کہ نہیں تھی، بچی کا کیا ہوا، لیکن اس شخص نے گدھ کو تو بھگا دیا تھا، لیکن اس بچی کے بارے میں اس نے پتہ نہیں کیا۔ کسی نے شاید اس پر یہ بھی تنقید کر دی کہ وہاں ایک گدھ نہیں تھا، 2 گدھ تھا، ایک وہ تھا جو فوٹو کھینچ رہا تھا۔ نتیجہ یہ کہ ساری چیزیں جو ہوتی گئیں تو اس کے ضمیر پر بوجھ بڑھتا گیا، اور یہ جو اس نے گناہ کیا تھا، یہ گناہ مستقل اس کے اعلیٰ صفتوں پر ضرب لگاتا رہا۔ یہ شخص واپس تو خدا کی طرف آ نہیں سکا، چونکہ خدا پرست تھا نہیں۔ نتیجہ ہے کہ اس نے خودکشی کر دی۔ لیکن اگر یہی ایک انسان ایسا ہے جو کہ خدا پرست ہے اور اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس کا، جس کا نام تھا فضیل بن ایاز۔ یہ شخص ڈاکو تھا، چور ڈاکو، سارے فسق و فجور کرتا تھا، اور سورہ حدید کی جو جس آیت کا میں آپ کے ذیل میں اس بیان کو بیان کر رہا ہوں، وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے پہلے میں ہر طرح کے گناہ کرتا تھا، یہاں تک کہ کسی عورت کی بھی عزت اور ناموس میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ یہ شخص ایک رات کو، سورہ نمونہ میں بھی جو آیت اللہ شیرازی صاحب نے سورہ حدید کی تفسیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سبھی اہل سنت اور اہل تشیع سبھی علماء نے اس آیت کے ذیل میں اس کا واقعہ درج کیا ہے، نقل کیا ہے، یہ فضیل بن ایاز کا۔ یہ فضیل بن ایاز جب رات کی تاریکی میں ایک مکان کے چھت پر چڑھا، یہ رات کا شاید آخری پہر ہوگا کہ چڑھا، تو اس وقت اس مکان سے یا اس کے بغل کے مکان سے، اس کی نیت خراب تھی، شاید کسی کنیز پر اس کی نیت بری تھی، یہ چڑھا، یہ بہت ہی فسق و فجور میں ڈوبا ہوا انسان تھا کہ کوئی ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی عابد زاہد تھا جو کہ شب کی اس تاریکی میں بڑے ہی اچھے لحن سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ خود فضیل بن ایاز کا کہنا ہے کہ میں جب دیوار کے اوپر پہنچ گیا تو یہ شخص اس آیت پر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یان ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ وما نزل من الحق۔ الم یان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یان ان الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، ان الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ وما من الحق۔ یہ جو سورہ حدید کی آیت جس کا میں نے تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ابھی صاحبان ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل تخشع قلوبہم، ان کے قلب جو ہیں وہ خاشع ہو جائیں، ڈریں اللہ سے۔ خضوع و خشوع کا مطلب یہی ہے کہ انسان خاشع ہو جائے، ڈرے اللہ کے سامنے، وہ اپنا سر جھکا لے۔ تو اس کو کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ خاشع ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حق ظاہر کیا ہے اس کے لیے، کیا صاحبان ایمان کے لیے وقت نہیں آیا؟ فضیل بن ایاز کہتا ہے کہ ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود ہم سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے فضیل، کیا کب تک تم چوری کرو گے، کب تک تم معصیت میں ڈوبے رہو گے، کب تک فسق و فجور کرتے رہو گے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان کا دامن کرنے والے لوگ اللہ کے خوف سے وہ خاشع ہو جائیں اور جو اللہ نے جو حق نازل کیا ہے اس حق کو وہ قبول کر لیں؟ اسی وقت فضیل بن ایاز کے نفس میں ایک طرح کی ہلچل مچتی ہے۔ یہ وہ پست مقامات تھے جن کی ضرب اس کے اعلیٰ مقامات پر لگتی ہے اور اس کے اندر ایک طرح کا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو یہ انقلاب پیدا ہوتا ہے وہ دیوار سے اتر آتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ پالنے والے، وقت آ گیا اور میں تیرے حضور میں معافی چاہتا ہوں، کیا میری معافی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد وہ آتا ہے، اس نے اپنے سارے پچھلے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ کی طرف راغب ہوا اور آہستہ آہستہ عبادت کے ذریعہ اس نے وہ منزل پا دی کہ اس سے بڑھ کے عبادت کرنے والا اور
صاحب معرفت شخص کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم اثر تھا، اور اس وقت ہارون رشید کی حکومت تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ ہارون رشید اس سے ملنے کا خواہاں تھا کہ کس طرح اس کا قلب پلٹا ہے اور کس طرح اس کے ضمیر نے اس کو حق کی طرف واپس کیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا تھا، اور اس کو یہ یقین تھا کہ شاید چاہے جو بھی ہم معصیت کر لیں اللہ کے بارگاہ میں شاید قبول ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ خدا پرست نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کی پست قوتوں نے اس کے نفس پر غلبہ کر رکھا تھا، اس کی اعلیٰ قوتوں کو قید کر رکھا تھا اس کے نفس میں، اس لیے گناہ کی طرف راغب تھا۔ لیکن بعد میں یہی فضیل بن ایاض ایک بہت بڑا عرفہ عارف بن کر کے، عارف اور عباد، جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کو پہچاننے والا، بہت کثرت سے عبادت کرنے والا یہ گزرا ہے تاریخ میں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وہ حدیث میں نے پہلے دن بیان کی تھی کہ العبودیت جوہرہا کانہا ربوبیت کا، یا یہ عبادت یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جو انسان کو ربوبیت کے منزل پر ہے۔ یہ اسی فضیل بن ایاض سے، یہ فضیل بن ایاض ہی اس کا راوی ہے، وہ ناقل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ایسے آدمی کو ہے کہ جس میں تھوڑا بھی ضمیر باقی ہے اور خدا پرست ہے۔ تیسرا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، ایک اور طبقہ ہے کہ جو اللہ والا ہے، اس کا ضمیر بھی بالکل زندہ ہے اور اس میں ایمان بھی حد درجے کا ہے، خدا پرست بھی ہے، لیکن کبھی کبھی انسانی ہے تو لغزش ہو جاتی ہے۔ یہ قصہ جو آیت اللہ مطہری صاحب نے بیان کیا وہ اپنے ایک استاد کا تھا کہ مرحوم حاجہ علی آقائی اصفہانی شیرازی، کہ بہت بڑے بزرگ تھے اور اللہ کو بہت زیادہ اللہ کی معرفت رکھتے تھے، نماز شب کے پابند تھے، اور طلوع صبح کے 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے اور اطمینان سے اللہ سے مناجات اور دعا کیا کرتے تھے، شب کی نماز پڑھتے تھے، بجا لاتے تھے، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعا کے بعد سوتے تھے۔ انہی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ قم میں ایک دن وہ ہمارے یہاں موجود تھے، ہم لوگ کیا ان کے ساتھ ہم لوگ ایک دوسری جگہ چلے گئے جہاں کچھ شعر و شاعری کی بات ہو گئی، رات کا وقت تھا، شعر و شاعری کی بات ہو گئی۔ اس دن ہم کو پتہ چلا کہ مرزا علی آقائی یہ شعر و شاعری میں بھی، شعر میں بھی اتنے زیادہ دسترس رکھتے ہیں۔ حافظ اور سعدی وغیرہ کے اشعار کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کے اشعار میں، ان کے مضمون میں یہ کیا چیز بتانا چاہتے ہیں اور کیا چیز اس میں کمی ہے، اور کیا اور بتاتے تو بہتر۔ یعنی یہ کہ اس پائے کے تھے کہ یہ سعدی اور حافظ اور شیرازی وغیرہ کے کلام پر بھی تنقید کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کیا 1-2 گھنٹہ کی گفتگو کے بعد، جب وہ گھر سے باہر نکلے کھانے وغیرہ کے بعد، تو وہ بالکل بیچ کی طرف کانپ رہے تھے، اور مستقل ان کے زبان پر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد تھا۔ وہ بار بار کہتے جاتے تھے کہ اللہ ہم کو اس گناہ سے ہم کو معاف کر دے۔ یہ کیا گناہ تھا، یہ کیا لغزش تھی؟ یہ صرف ایک مکروہ عمل تھا۔ مکروہ عمل کیا تھا کہ اسلام میں رات کے وقت شعر پڑھنا مکروہ ہے، یہ کوئی حرام بھی نہیں ہے۔ اسلام میں رات کے وقت شعر پڑھنا مکروہ ہے۔ اس پورے واقعے کو آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ ایک مکروہ بات بھی ان سے کیوں سرزد ہوئی، کیوں وہ اس پر عامل ہوئے، اس کے لیے وہ بہت زیادہ بیت کی طرح کانپ رہے تھے اور توبہ کر رہے تھے۔ ایک عام انسان شراب پی کر بھی اتنا زیادہ نادم اور پشیمان نہیں ہوتا ہے جتنا وہ رات کو صرف شعر پڑھنے کے بعد وہ کانپ رہے تھے، اس لیے کہ یہ ولی اللہ تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اور اللہ ایسے بندوں کو ایک طرح کی تنبیہ بھی کرتا۔ دوسرے دن صبح جب اٹھے تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ دیکھو جو رات کو ہم سے جو لغزش ہوئی تھی، اللہ نے ہم کو اس کی سرزنش کی، اور سرزنش ایسے کی کہ ہماری جب نیند ٹوٹی تو اس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی، یعنی ہماری جو شب کی نماز کی توفیقات تھی وہ آج کے لیے سلب ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی میرے لیے ایک تنبیہ تھی۔ یہ تو بلند نفوس کے توبہ کی داستان ہے۔ ہر طرح کی داستان تاریخ میں بکھری ہوئی ہے۔ ایک معاویہ کا بصر بن ارطاد ایک شخص تھا جس نے بہت ظلم کیا۔ معاویہ کا کام تھا کہ
کہ امام علی علیہ السلام کے لشکر پر وہ اپنے سرداروں کو بھیجتا تھا جو شب خون مارتے تھے لوگوں کو جو معصوم لوگوں کی قتل و غارت گیری کرتے تھے، بے گناہ لوگوں کی قتل و غارت گیری کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ اسی میں بصر بن ارطاد بھی ایک شخص تھا، بہت سارے تھے، عثمان غامدی تھا، بصر بن ارطاد تھا، خود نعمان بن بشیر بھی یہی تھا، کئی طرح کے لوگ تھے۔ تو یہ بصر بن ارطاد کا واقعہ ہے کہ یمن میں یہ اپنی فوج کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں عبید اللہ ابن عباس، یہ تو بھاگ جاتے ہیں، یہ عبید اللہ ابن عباس بن عبد المطلب، یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے، اور اس بصر بن ارطاد نے جناب عبید اللہ ابن عباس کے 2 چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کے گود میں ذبح کر دیا، اور ماں وہاں پر پاگل ہو جاتی ہیں۔ بیٹی موجود تھی اور بیٹی ماں کو لے کر کے آتی ہیں اور اہل بیت کے امام حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں۔ بیٹی کا نام تھا لبابہ اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ جناب علی علیہ السلام نے انہی جناب لبابہ کا عقد حضرت ابو الفضل عباس سے کیا تھا، لیکن اب اس واقعے کی طرف ہم کو نہیں جانا ہے۔ یہ جو بصر بن ارطاد نے یہ جو ظلم کیا ان 2 چھوٹے بچوں پر، تو یہ اس کا جو ظلم تھا، یعنی یہ جو اس کے شیطانی قوتیں تھیں، یہ شیطانی قوتوں نے جو اعلیٰ قوتوں پر ضرب لگائی، تو یہ اعلیٰ قوتیں انہوں نے رد عمل ظاہر کیا، لیکن جو رد عمل ظاہر کیا تو اس کے ضمیر پر ضرب پڑی، لیکن یہ خدا پرست تو تھا نہیں، یہ ظاہری طور پر جو بھی ہو یہ خدا پرست تھا نہیں، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بھی عنایت نہیں کی۔ نتیجہ ہے کہ اپنے آخر عمر میں یہ پاگل ہو گیا، اور یہ مدینہ کے گلیوں میں ایک کاٹ کی تلوار اور لے کر کے گھومتا پھرتا تھا، اور یہ دکھاتا تھا جیسے کہ ہم گھوڑا ہے، ایک لکڑی کا گھوڑا بنا لیا تھا، اور لڑکے اس کو اس کو پیچھے سے پتھر مارا کرتے تھے۔ یہ داستان بصر بن ارطاد کی، یہ داستان یہ فوٹوگرافر کیلوین کی، یہ سب بتاتی ہیں کہ جو خدا پرست نہیں ہیں، ان کا ضمیر جب جاگتا ہے، جب ان پر اعلیٰ قوت نفس کی جو اعلیٰ قوتیں ہیں، جو اعلیٰ قدریں ہیں، جو ملکوتی قوتیں ہیں، جب ان پر ضرب پڑتی ہے تو یہ خدا کی طرف واپس نہیں آتے ہیں، ان کے پاس توفیقات ہی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ نتیجہ ہے کہ یہ پاگل ہو جاتے ہیں یا کوئی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ توفیقات جو کسی کو بھی جو اس کی توفیقات دیتا ہے، جو اس میں ضروری یہ ہے کہ اس کا ضمیر زندہ ہو اور اس میں ایمان کی کچھ بھی طاقت باقی ہو، تبھی جب اس کے اعلیٰ قدروں پر جب ضرب پڑے گی تو اعلیٰ قدریں اس کی رد عمل ظاہر کریں گی، ایک باطنی انقلاب پیدا کریں گی، اور یہ جب باطنی انقلاب پیدا کریں گی تو یہ شخص اپنی راہ بدل دے گا، اپنے راستے کو بدل دے گا۔ تو یہ توبہ اور کچھ نہیں ہے سوائے انسان کے اندر باطنی انقلاب ہے، یہ خود انسان کے اندر انسان کے خلاف ایک طرح کا انقلاب ہے، انسان کے اندر انسان کے خلاف ہی ایک طرح کا یہ قیام ہے کہ وہ جب اس کی اعلیٰ قدریں، جب اس کی ملکوتی قوتیں اس کے شیطانی قوتوں کے خلاف جب قیام کرتی ہے، جب انقلاب برپا کرتی ہیں، اور یہ جب انقلاب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان راغب ہوتا ہے اور پچھلے گناہوں سے وہ معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ ایک شخص امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کہ مولا ہم کو نصیحت کیجیے۔ نصیحت تو بہت ساری ہے، لیکن مولا 2 نصیحت کرتے ہیں۔ 2 نصیحت یہ کرتے ہیں کہ دیکھو، تم اگر آخرت کی امید رکھتے ہو، تم آخرت کا تم کو ایمان ہے، تو تم کو عمل کی طرف آنا چاہیے۔ صرف آخرت کا ایمان تم کو فائدہ نہیں دے گا، تم نجات اگر چاہتے ہو تو تم کو عقیدے کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ تم اگر چاہتے ہو، جیسے ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر حضرت علی علیہ السلام کی محبت، اگر ہم کو اہل بیت کی محبت اگر عمل کی طرف راغب کرے، عمل سے مراد وہ قانون شریعت ہے جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے، اگر اس کی طرف راغب کرے تو ہم حقیقی طور پر حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ خود شہید ثانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا شیعہ وہ ہے جو حضرت علی کی مشایعت کرے، یعنی حضرت علی کے ساتھ ساتھ چلے۔ مشایعت کا مطلب ہے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے۔
ہم امام حسین پر بھی گریہ کرتے ہیں۔ اگر یہ گریہ ہم کو عمل کی طرف لے جاتا ہے، وہ عمل جو اللہ کو پسندیدہ ہے، تب تو یہ گریہ کا مفہوم ہے، ورنہ ہمارے یہ آنسو جھوٹے ہیں۔ یہ ہم امام حسین پر اگر رو لینا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ یا وہ سارے رسوم جو محرم میں ہم کرتے ہیں، اگر سمجھتے ہیں ہم کہ یہ جو رسوم ہم نے کر دیا اور یہ ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، تو نہیں، ہم کو پہلے اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، ہم کو اپنے ائمہ کی، اپنے رسول کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، خود امام حسین علیہ السلام نے جو عاشورہ کے دن یہ قربانی پیش کی ہے، یہ قربانی کس لیے پیش کی ہے؟ اسی لیے پیش کی ہے کہ اللہ کا دین سلامت رہے۔ انہوں نے اپنے جان کا یوں ہی نذرانہ نہیں پیش کیا ہے، اللہ کا جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ اللہ کا دین سلامت رہے، اللہ کا دین سربلند رہے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں کچھ تابعین کا ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں نے توبہ کیا، کچھ لوگوں نے جو توبہ کیا، تابعین ان کو کہتے ہیں جو کہ رسول کے صحابی نہیں ہیں، جو کہ حضرت رسول کے بعد آئے، یعنی رسول کے صحابہ کو جنہوں نے کہ اتباع کیا، وہ تابعین کہے جاتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگوں کا میں نے ذکر کیا تھا، جناب حر کا ذکر کیا تھا، اسی میں ایک تابعین یا ایک تائب کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تابعین بھی تھے، تائب بھی تھے، ان کا نام ہے کہ زہیر ابن قین۔ ایسے بہت سارے عاشورہ کے دن ایسے تائب ہیں جو کہ ابن زیاد کی، ابن سعد کی فوج سے واپس آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی فوج میں واپس آئے اور امام حسین کی معیت میں ان کے ہم رکاب ہو کر جنگ کیا ہے اور امام حسین کا دفاع کیا ہے۔ ایسے کئی ایک ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس میں جناب زہیر قین، جناب زہیر قین یہ عثمانی مسلک تھے، ان کو اہل بیت سے اتنا زیادہ ان کو لگاؤ نہیں تھا، یہ حضرت عثمان کو حق پر سمجھتے تھے اور یہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا اصلاح راہ ان سے ملاقات ہو۔ یہ اپنا جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لیے روانہ ہوئے مکہ سے، تو یہ لوگ حج کر کے واپس جا رہے تھے، حج کر کے واپس جا رہے تھے اپنے قبیلے کے ساتھ، اور یہ چاہتے یہ تھے زہیر قین کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے اپنا الگ خیمہ یہ کریں، اپنا نصب کریں۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ابھی زہیر قین کے قلب میں ابھی ایمان زندہ تھا، ان کا ضمیر بھی ابھی زندہ تھا، لیکن جن وجوہات کی وجہ سے جو بھی اسباب پیدا ہوئے ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو پست قوتیں ہیں وہ اعلیٰ قوتوں پر اس وقت ان کے وہ حاوی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ سوم جو ہے وہ حق پر ہیں، اب جو بھی عوامل اس وقت ہوئے ہو، تو جناب امام حسین علیہ السلام تو امام وقت تھے، وہ لوگوں کے ظاہر اور باطن سے بھی آگاہ تھے، جو کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا، نتیجہ ہے کہ امام وقت ہونے کے ساتھ انہوں نے چاہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں پر میں اپنی حجت تمام کر دوں، اور جن کا ایمان اس طرح کا نہیں تھا، جن کا ایمان اور یا خدا پرست اس درجے کے نہیں تھے کہ جو ظاہری طور پر تو ایمان کا اقرار کرتے تھے لیکن ان کا قلب اتنا مضبوط نہیں تھا، امام حسین السلام نے ایسے لوگوں کو دعوت بھی نہیں دی۔ تو دعوت بھی جو دیا ہے ایسے لوگوں کو کہ جن کا وہ امام حسین علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان کا قلب اتنا مضبوط ہے، لیکن اسی میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگ سارا اپنا ضمیر بھی رہتے ہوئے، خدا پرست رہتے ہوئے بھی، وہ آخری وقت پر وہ ان کی لغزش ہو گئی اور وہ امام حسین علیہ السلام کا اتباع نہیں کر پائے، گرچہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھی دعوت دی تھی، جس میں عبید اللہ جوفی کا نام آتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے جناب زہیر قین کا کہ اسلامی کے وہ عثمانی مسلک تھے، انہوں نے اپنا الگ خیمہ نصب کر رکھا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے زہیر ابن قین کو بلا کر لاؤ، اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے اپنے ہم اثروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا لگا کہ جیسے لوگوں کے سروں پر طائر بیٹھ گیا، ایسی خاموشی ہو گئی، اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں تھے، ان کا نوالا ہاتھ کا ہاتھ میں رہ گیا۔ اس وقت ایک صاحب معرفت بیوی جس کا نام تھا دیلم بنت عمرو، جو کہ جناب زہیر قین کی زوجہ تھی، جو کہ معرفت رسول رکھتی تھی، معرفت اہل بیت رکھتی تھی، وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے زہیر،
تم کو کیا ہو گیا ہے کہ فرزند رسول تم کو بلا رہے ہیں اور تم جا نہیں رہے ہو؟ یہ جناب دہلم بنت عمرو کی یہ جو بات تھی، اس بات نے جناب زہیر قین کے وہ جو ان کے نفوس میں جو پس جگہیں تھیں ان پر ضرب لگائی۔ نتیجہ ہے کہ اس ضرب کا اثر ایسا ہوا کہ ان کی اعلیٰ قدر جو قوتیں ان کے اندر محبوس تھیں، جو قید تھیں، ان لوگوں نے رد عمل ظاہر کیا، اور انہوں نے رد عمل ظاہر کیا اور وہ امام حسین کے پاس آئے۔ امام حسین کے پاس دونوں میں کیا گفتگو ہوئی یہ تاریخ میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں۔ کچھ امام حسین نے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو کچھ پچھلی باتیں یاد دلا دیں، جو بھی ہوا، لیکن جب وہ لوٹے ہیں تو ان کے نفس میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ ان کی اعلیٰ قدر قوتوں نے پست قوت جو ان کے نفوس میں تھیں، جو قید تھیں، ان کے خلاف محاذ قائم کر رکھا تھا، اور وہ ان کی اعلیٰ قدر قوتوں نے انقلاب برپا کر چکی تھی وہ، اور اس میں پوری طرح سے وہ اعلیٰ قدر قوتوں کا ان کے اوپر، ان کے نفس پر، ان کے نفس کے میں جو قیام برپا کر چکی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ ایک بدلی ہوئی شخصیت تھی، ان کے میں انقلاب پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیا، امام کے پاس آئے، امام کی میت میں انہوں نے ہم رکاب ہو کر کے جنگ کیا۔ لیکن جب یہ جا رہے تھے تو ان کی بیوی نے ان کا دامن تھا، کہا کہ اے زہیر، تم تو جا رہے ہو اور قیامت کے دن خود رسول خدا اور خاتون محشر تمہاری شفاعت کریں گی، تم وعدہ کرو کہ اس وقت تم ہم کو نہیں بھولو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا، یہاں آئے، انہوں نے وصیت کیا اپنے بیوی کے متعلق بھی، زوجہ کے متعلق کہ تم اپنے گھر والوں کے واپس چلی جاؤ، اپنے سارے مال کی وصیت کی۔ ایسا لگا کہ اب جناب زہیر قین، اب دنیا سے ان کا دل اٹھ گیا ہے، اور یہ راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے پوری طرح سے یہ راضی پر ادا ہے۔ امام حسین کے میت میں آ کر کے جنگ کرتے ہیں، کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ لیکن دہلم بنت عمرو کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو کفن دے کر بھیجا کہ دیکھو تمہارا آقا وہاں کربلا کے میدان میں شاید بے کفن ہو تو یہ کفن دے دینا۔ لیکن جب وہ غلام آتا ہے تو جب وہاں خود امام مظلوم کی لاش کی کیفیت دیکھا کہ سارے اعزاء و اقارب وہاں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا اور وہ لوٹ کر کے چلا گیا، اور جا کر کے جناب دہلم بنت عمرو کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ اس طرح کے بہت سارے روشن واقعات عاشورہ کے نسبت سے ہیں جو ہم لوگوں کو بیان کرنے چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔